الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہے، جو مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی منوں اور مدنی منیوں، سلسلہ لے کر ایک مرتبہ پھر آئے ہیں جس کا نام ہے مدنی منوں کے سوالات اور امیر علیہ سنت کے جوابات۔ اس سلسلے میں ہم آپ کے لیے پیارے پیارے مدنی گلدستے لے کر آتے ہیں، اور گلدستے آج کیا کیا ہیں آپ کو بتائیں گے۔ آئیے سلسلے کو مزید آگے بڑھانے سے پہلے اچھی اچھی نیتیں کر لیتے ہیں۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، نیت المؤمن خیر من عملی، یعنی مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ آئیے اچھی اچھی نیتیں کر لیتے ہیں۔ رضا الہی عز و جل کے لیے sلسلے میں اول تا آخر شرکت کروں گا۔ اب کہیے انشاءاللہ عز و جل۔ جہاں جہاں اللہ پاک کا نام آئے گا عز و جل کہوں گا، اور جہاں جہاں سرکار مدینہ کا اسم گرامی آئے گا درود پاک پڑھوں گا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، زبان سے ادا کروں گا۔ دوران سلسلہ باتیں نہیں کروں گا، ادھر ادھر نہیں دیکھوں گا، اور جب جب صلو علی الحبیب کی صدا سنوں گا تو صلی اللہ تعالیٰ علی محمد پڑھوں گا۔ پوری توجہ کے ساتھ سلسلے میں اول تا آخر شرکت کروں گا۔ جی اب اماد بھائی کی جانب بڑھتے ہیں۔ آپ کو بھی سلسلے میں خوش آمدید، مرحبا۔ جزاک اللہ و ایاکم، آپ کو بھی خوش آمدید، جزاک اللہ خیرہ۔ ہمارا یوں تو اولاد کی تربیت کے تعلق سے، مدنی منوں اور مدنی منیوں کی تربیت کے تعلق سے مدنی پھول جو اعلیٰ حضرت نے بیان کیے اس پر امیر سنت کے مدنی پھولوں کا سلسلہ تھا۔ اس کا اب جو حصہ آیا تھا وہ اچھے برے اخلاق کے حوالے سے تھا۔ اس کا ایک تمہیدی سلسلہ ہمارا ہو چکا، اور ہم نے توکل یعنی اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کیسے کرنا اس کا بیان کیا، اور ہم اس طرح چلیں گے کہ ایک اچھی خوبی اور ایک بری خوبی، یعنی اچھی خوبی کس طرح حاصل کی جائے، کیا اہمیت ہے، بری خوبی کا کیا نقصان ہے، اور کس طرح اس کا علاج کیا جائے، اس طرح ہم چلیں گے۔ جو ہم نے پچھلے سلسلے میں آپ کو دکھایا تھا اس کا خلاصہ مدنی گلدستے کی صورت میں آپ کو دکھاتے ہیں۔ مثلا کسی نے گالیاں دیں، مارا، پیٹا، چیخا، تو یہ چیز بھی یقیناً ایک برے اخلاق ہے، لیکن برے اخلاق میں سے ایک برے اخلاق وہ ہوتے ہیں جس کا تعلق جو ہوتا ہے وہ دل سے ہوتا ہے۔ اچھے اخلاق سے مراد یہ شکر، صبر کرنا، ایثار کرنا۔ جانور پرندے وغیرہ کل کے لیے بچا کر نہیں رکھتے، جبکہ ہم تو فریج میں رکھتے ہیں۔ چونٹی اور چوہا یہ گھسیٹ کر لے جاتے ہیں اور جمع کر لیتے ہیں۔ باقی یعنی جنرل یہی کہا جائے کہ جانور کل کے لیے بچا کر نہیں رکھتے۔ تو حدیثوں میں بھی ہے کہ پرندہ بھوکا نکلتا ہے، اڑتا ہے نا، اور اللہ تعالیٰ اس کو رزق دے دیتا ہے، مگر یہ انسان ہے کہ اس کی حرص ختم نہیں ہوتی۔ بعض بچے کیسے ہوتے ہیں، ادھر سے بھی آ جائے ادھر سے بھی آ جائے، پتہ چل جائے ڈرائنگ روم کے اندر، گھر کے اندر ابو کے دوست آئے ہوئے ہیں تو جاتے اس لیے ہیں کہ ان کو سلام کروں گا تو شاید عیدی مل جائے گی، شاید پیسے مل جائیں گے، پھر بولتے ہیں دیا ہی نہیں کچھ بھی۔ آج جو ہم آئے ہیں وہ ایک خوبی کے بعد ایک بری بات جو پائی جاتی ہے وہ اس کو کہتے ہیں حرص و طمع، یعنی لالچ۔ سنا ہی ہوگا لالچ بری بلا ہے۔ جی، لالچ بری بلا ہے۔ اس میں یہ سمجھیں کسی چیز میں حد درجہ بہت دلچسپی کی وجہ سے نفس یعنی دل کا اس کی جانب راغب ہونا طمع یعنی لالچ کہلاتی، بڑی دلچسپی یہ چیز ہے، بس اسی کے اوپر ذہن بنا ہوا ہے کہ بندے کو یہ چیز ملنی چاہیے، ایسا کرنا چاہیے وغیرہ، یہ چیز لالچ میں آتی ہے۔ آپ اس بات کو اس طرح سمجھ سکتے ہیں، خواہشات کی زیادتی کے ارادے کا نام حرص ہے۔ بڑا مشکل سا لفظ ہے، سمجھے، یہ بھی مل جائے، وہ بھی مل جائے، اور بھی مل جائے، ٹھیک ہے، یعنی یہ بھی یہاں سے مل گیا وہاں سے مل جائے، مثال یہی یہاں سے کھایا یہاں سے کھایا یہاں سے کھایا، یہ زیادتی جو ہوتی ہے نا یہ کہلاتی ہے لالچ۔ لالچ یعنی حرص کو کہتے ہیں۔ تو ایک بری لالچ ہوتی ہے اور ایک اچھی حرص ہوتی ہے، تو وہ بھی ایک قسم ہے۔ علم دین کی طرف بہت رغبت کا ہونا، بس پڑھتا رہوں، قرآن پڑھنے کی خواہش ہو، تلاوت کرتا رہوں، یہ اچھی چیز ہے۔ بری حرص یہ ہے اپنا حصہ لینے کے باوجود دوسرے کے حصے کی لالچ رکھے۔ مثلا سب کو ایک ایک ٹافی ملی، ایک مدنی منوں نے اپنی کھا لی
اور خواہش ہے کہ دوسرے سے بھی چھین کر کھا لے, دوسرے کی بھی مل جائے, جیسا کہ یہ نظارے ہوتے ہیں. یا کسی چیز سے جی نہ بھرے اور ہمیشہ زیادتی کی خواہش رہے, اور مطلب آپ سمجھے ایسے شخص کو جو اس طرح خواہش رکھے نا, اس کو کہتے ہیں حریص. حریص کا مطلب لالچی. اچھا, جو مدنی پھول آپ سن رہے ہیں مدنی منو, اب آپ محاسبہ بھی کرتے رہیں, یعنی اپنے آپ کو دیکھتے رہیں, کہیں میں تو ایسا نہیں ہوں کہ ایک چیز مل گئی تو دوسرے ہاتھ سے بھی لے لوں. جی مزید. مثلا ہر وقت یہ خواہش رکھنا کہ کھیلتا رہوں یا کھاتا پیتا رہوں, بس کھیلتا ہی رہو, کھاتا رہو, یہ مل جائے وہ مل جائے, وہ یہ بھی اسی میں. تو پیارے مدنی منو, لالچ اور حرص کا جذبہ خوراک, لباس, مکان, سامان, دولت, عزت, شہرت, الغرض ہر نعمت میں ہوتا ہے. مثلا یہ اچھا سوٹ, دوسرا سوٹ, 11ویں شریف کا الگ سوٹ ہونا چاہیے, 12ویں شریف کا الگ سوٹ ہونا چاہیے, خواجہ صاحب کی چھٹی کا الگ ہونا چاہیے, 27ویں کا الگ ہونا چاہیے. یہ نیت نہیں ہے کہ یہ بڑے اچھے دن ہیں, مبارک دن ہیں, ان دنوں کی تعظیم تھوڑا اچھا لگنا چاہیے, اب بس وہ چیز ہو عید پر تھوڑا اچھا ہونا چاہیے, یہ ایک خواہش ہونا یہ اچھا نہیں ہے. اور پھر جب پہن لیتے ہیں نا تو کوئی تعریف نہیں کر رہا تو پھر گھر پہ جا کے امی کیسا لگ رہا ہوں, پھر دوسرے سے پوچھتا ہوں کیسا, کوئی تعریف نہیں بھی کر رہا پھر بھی زبردستی جو ہے نا اس سے تعریف نکلوانی. پھر امی کہتی ہیں ہاں بھائی میرا بیٹا تو دولہے میاں لگ رہا ہے, دولہے میاں. تو اس قسم کے بھی جملے سننے کو میں پھر ٹھنڈے ہو جاتے ہیں, ہاں اب پیٹ بھر گیا. تو اب لالچ جو ہے وہ لباس میں بھی ہو سکتی ہے, مکان میں ہو سکتی ہے, سامان میں ہو سکتی ہے, دولت میں ہو سکتی ہے, عزت میں ہو سکتی ہے, شہرت میں ہو سکتی ہے, ساری چیزیں جس میں بندے کو اس طرح بس ہٹ جاؤ اور یہ چیز مل جائے, یہ ہو گئی تو پھنس گیا. تو یاد رہے کہ گناہوں کی حرص رکھنا بری بات ہے, جبکہ نیکیوں کی حرص رکھنا اچھی بات ہے. میں آپ کو حدیث سناتا ہوں, آپ حیران ہو جائیں گے کہ انسان کتنا لالچی ہے. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے, اگر ابن آدم یعنی آدمی کے پاس سونے کی 2 وادیاں ہوتی تب بھی یہ تیسری کی خواہش کرے گا, یعنی 2 تو ہیں, تیسری بھی مل جائے. اور آخری حدیث کا جو الفاظ ہے وہ یہ ہیں, اور ابن آدم یعنی آدمی کا پیٹ قبر کی مٹی ہی بھر سکتی ہے. اس کا جی نہیں بھرے گا. اس کا جی نہیں بھرتا, پیٹ جو ہے نا وہ جب مر جائے, جسم پھٹ جائے تو وہ قبر کی مٹی اس کے لیے کافی ہے. تو پیارے مدنی منو, طمع اور لالچ کو ختم کرنے کا بہترین طریقہ یہ ہے, جو چیز آپ کے پاس ہے اس پر خوش رہے. ایسوں کو دیکھیں کہ جنہیں آپ سے کم نعمتیں ملی ہیں, اور ایسوں کو نہ دیکھیں جنہیں آپ سے زیادہ نعمتیں ملی ہیں. آپ کو روز کا 10 روپیہ ملتا ہے, یہ مدنی منہ اس کو روز کے 20 روپے ملتے ہیں, آپ یہی بولتے رہتے ہیں امی کو, اس کو 20 ملتے ہیں, اس کو 20 ملتے ہیں, اس کو 20 ملتے ہیں, یہ 5 والے بھی تو ہیں. آپ یہ کیوں نہیں بولتے امی مجھے آپ 10 دے رہی ہیں, میرے تو دوست کو 5 ملتے ہیں, آپ 5 کم دیں. آپ کو یہ بولنا چاہیے. کیا بات ہے. تو لیکن ایسا کرنا ہے مشکل. اور حرص کے بارے میں آپ کو ایک مدنی گلدستہ بھی دکھاؤں گا میرے سنت کا. ہاں بھائی دکھائیے. نبی علیہ سنت کی بارگاہ میں سوال کرتے ہیں کہ میرے ابو مجھے عید کے 3 دن کے لیے الگ الگ سوٹ لاتے ہیں, میں کہتا ہوں مجھے صبح و شام کے لیے الگ الگ سوٹ چاہیے, جلدی بتا. اس میں بیٹا ایسے ہے کہ اگر آپ کے امی ابو غریب ہیں تو پھر نیا کپڑا سلوانے کا مطالبہ کرنا بھی نہیں ہے, کہ نیا کپڑا پہننا ہی مستحب نہیں ہے نا. جو بھی عمدہ کپڑے ہوں لیکن ہوں سنت کے مطابق, جیسے آپ نے پہنے تھے, ہو سکتا ہے یہ سنت کے مطابق ہو. طرح طرح کے جو الٹے سیدھے آج کل چلے نا تراش خراش والے, اس سے تو آپ نے جو پہنے تھے نا یہی دھو کے پہن لیا عید کے دن. اور عید ایک ہے, ہم اگر جشن ولادت یہ بات کریں تو شیطان بولے گا یہ بدعت ہے. تو 3 عیدیں منانا کہاں سنت ہے, کیا یہ بدعت نہیں ہے؟ 3 عیدیں کہاں, کون سی حدیث میں 3 عیدیں, کس صحابی نے 3 عیدیں منائی؟ عید تو ایک ہے. زمانے سے لوگ مناتے آ رہے ہیں نا 3 عیدیں. میں یہ 3 عیدیں منا نہیں ہے, منع نہیں ہے نا, گناہ نہیں ہے, یہ عیدیں نہیں ہیں. اچھا لوگ بولتے ہیں بھائی عید, یہ چھٹیاں کرنے کے لیے, سیر و تفریح کے لیے 3 بنا لی ان لوگوں نے. باقی اسلام میں ایک ہی عید ہے, عید الفطر. اور بقرعید میں بھی ایک عید ہے, اور باقی قربانیوں کے دن ہیں وہ ان کے, مطلب 3 عید ان کو بھی نہیں کہا گیا. ہاں جمعہ کو عید کہا گیا ہے, یہ عید نہیں منائیں گے, نماز پڑھنی ہوتی ہے, اس میں خطبہ سننا ہوتا ہے.
پہلی اذان سنتے ہی مسجد میں پہنچنے کی کوشش کرنی ہوتی ہے. اس کا پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ عید ہے، نہ اس کے لیے کوئی کپڑوں کی کوئی ترکیب ہے. نفس کے کہنے کے مطابق بس کر لیا ہے. تو یہ کہ میں نے کہا جیسے کہ ہم تو عید میلاد النبی مناتے ہیں تو شیطان وسوسے ڈالتا ہے کہ عید کہاں سے آ گئی، تو 3 عیدیں کہاں سے آ گئیں یہ رستہ یہ بتا دو تو میں بتاؤں گا عید میلاد النبی کہاں سے آئی ہے. عید میلاد النبی تو آئی ہے، اس کے تو 1000 ثبوت ملیں گے، لیکن یہ 3 عیدیں آئی ہیں یہ صرف عوام کا تعامل ہے، اس پر عوام عمل کرتے ہیں 3 عیدوں پر. علماء منع نہیں کرتے، جائز ہے، لیکن بہرحال یہ کہ حقیقت میں یہ 3 عیدیں نہیں ہیں، ایک عید ہے. اور مدنی منا ہو مدنی منی ہو نئے کپڑوں کی ضد نہ کریں. حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں ان کی بچیاں حاضر ہوئیں مدنی منیاں کہ ابو عید آ رہی ہے، ہمارے پاس نئے کپڑے نہیں ہیں. یہ ہماری جو سہیلیاں ہیں دوستیں یہ ہم پر ہنسیں گی کہ تم نے عید کے نئے کپڑے نہیں پہنے. تو سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے خازن ٹریزرر سے فرمایا کہ مجھے پیشگی تنخواہ ایڈوانس میں پے دے دو، کچھ رقم دے دو اس میں سے، تو میں تاکہ بچیوں کے لیے عید کے کپڑے بنوا لوں. تو ٹریزرر جو تھا وہ بھی خوف خدا والا تھا. پہلے تو یہ علماء ہوتے تھے خوف خدا والے تھے، تابعین کا دور تھا. تو انہوں نے عرض کیا کہ حضور یہ ارشاد فرمائیے کہ میں تنخواہ تو آپ کو پیشگی دے دوں گا، کیا مزید اتنے دن آپ زندہ رہ لیں گے جس سے وہ آپ کی تنخواہ کٹ جائے؟ حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ جھٹکا کھا گئے. حالانکہ کوئی مطلب آج چھوٹے سے کونسلر کو بھی ٹوک دے تو شاید اس کو تھانے میں بند کروا دے، لیکن یہ کیسے خوف خدا والے خلیفہ تھے. انہوں نے شکریہ ادا کیا کہ تم نے مجھے بربادی سے بچا لیا. نہیں مجھے پیسے نہیں چاہیے ایڈوانس میں. اور بچیوں کو ارشاد فرمایا کہ بیٹا انہی کپڑوں کو دھو کے پہن لیں، کہ عید نئے کپڑے پہننے کا نام تو نہیں ہے. تو یوں آپ بھی بیٹا نئے کپڑے کا مطالبہ نہیں کرنا، جو امی ابو دیں. ہاں اگر وہ شریعت کے خلاف کپڑے ہوں تو آپ یہ مدنی سوٹ آپ نے پہنا تھا، بس اس طرح کے کپڑے آپ امی ابو سے کہیں کہ مجھے بنوا دو. اور یہ مدنی منا سمجھدار لگتا ہے، یہ دوسروں کے لیے اس نے لگتا ہے کہ یہ پیغام ہم سے لیا ہے. ماشاءاللہ اللہ آپ کو مبلغ اسلام بنائے، دعوت اسلامی کا باعمل مبلغ بنائے. جی سبحان اللہ، ماشاء اللہ عز و جل. تو پیارے پیارے مدنی منوں، آپ نے دیکھا کہ کتنے پیارے پیارے مدنی پھول ہمارے باپا جانی نے ہمیں عطا فرمائے. تو ان مدنی پھولوں کو آپ نے سنا، اب اس پر عمل بھی کرنا ہے. اب یہ ہے کہ سوٹ کے لیے جو آپ نے ضد نہیں کرنی ہے، ٹھیک ہے، جتنا آپ کے امی ابو بنا دیں بس ٹھیک ہے. ایک سوٹ بنا ہے تو ایک پر ہی خوش رہیں، پر ٹھیک ہے امی ایک سوٹ. اچھا بس اوقات ہوتا ہے یہ کہ اب ان کو جو اچھے بچے ہوتے ہیں ان کو کہتے ہیں مدنی منع، اور جو برے بچے ہوتے ہیں تو ان کو پھر بچہ ہی کہنا پڑتا ہے، کیونکہ مدنی منع اچھے ہوتے ہیں. آپ مدنی منع بن جائیں، آپ مدنی منی بن جائیں. اب کیا ہوتا ہے کہ بعض بچے ایسے ہوتے ہیں کہ ان کے امی ابو سوٹ لے کر آتے ہیں اچھے سے، کہ مارکیٹ میں ان کو بھی لے کے چلے آتے ہیں تو کہتے ہیں یہ چاہیے، بڑی مشکل سے ان کو سوٹ پسند آتا ہے، یہ نہیں لوں گا وہ لوں گا، سب سے اچھا ہے وہ چاہیے. ہو سکتا ہے آپ کی امی ابو کی سہولت نہیں ہو، آپ نے مہنگے سوٹ پہ ہاتھ رکھ دیا. اب یہ کہ کسی بھی طریقے سے امی کہتی ہیں چلو، ابو کہتے ہیں کہ میں اپنا سوٹ ایک کم بنا لیتا ہوں، ان کو دلا دیتے ہیں. اب آپ کے 2-3 سوٹ لے کر آ گئے، اب چلو گھر پہ لے کر آ گئے، اب کسی تقریب آ رہی ہے ادھر آپ کو پہنانا ہے. اب کیا الماری کے اندر وہ سوٹ رکھے ہوئے ہوتے ہیں، اب بار بار ہے نا ضد کرتے ہیں. کوئی بھی ایک دن آتا ہے نا، آج وہ سوٹ پہنا دیں، آج وہ سوٹ پہنا دیں. الماری کھول کے دیکھیں گے اس سوٹ کو، ہم یہ سوٹ کب پہنیں گے؟ بھائی جب وقت آئے گا آپ پہن لیں گے، ابھی اس تقریب تو آنے دیں. نہیں ضد کریں گے، کوئی عام دن ہوگا بلکہ ہمیں وہ سوٹ پہننا ہے، یہ نہیں پہننا. بھائی یہ کیا مسئلہ ہے؟ امی جو پہنا رہی ہیں، ابو جو پہنا رہے ہیں وہ سوٹ پہنے نا. آپ اپنی مرضی سے کیوں، آپ اس سوٹ کی طرف آپ کی ایک نیت لگی ہوئی ہے کہ یہ سوٹ پہننا ہے، یہ سوٹ پہننا ہے. وہ سوٹ کون پہنے گا؟ کیسا ہے کہ ابو پہن لیں گے وہ سوٹ آپ کا، کہ امی پہن لیں گے وہ سوٹ؟ وہ جو جوتے لے کر آئے ہیں وہ کون پہنے گا؟ کوئی بھی نہیں پہنے گا. وہ سوٹ آپ نے ہی پہننا ہے، وہ جوتے آپ نے ہی پہننا ہے. لیکن یہ پتہ نہیں کہاں سے ذہن میں آ گیا کہ وہ سوٹ پہنا ہے، وہ سوٹ پہنا ہے. پھر بس اوقات تو یوں ہوتا ہے، روتے ہیں، چلاتے ہیں، نہیں وہ پہننا ہے، وہ پہننا ہے. پھر امی کو غصہ آتا ہے، ابو کو غصہ آتا ہے. چلیں اگر آج آپ نے یہ سوٹ پہن لیا تو اس کے پہننے کا وقت نہیں تھا، اب جب وہ تقریب آئے گی اس دن کیا پہنیں گے آپ؟ جب سب جو ہے نئے سوٹ پہنے ہوں گے اور آپ جو ہے پرانا پہنے ہوں گے. بھائی جو امی ابو آپ کو پہنا ہے آپ نے وہی پہننا ہے. بہت تجربہ ہے باپو ویسے آپ کو. جی
یہ مناظر گھر میں دیکھے آتے ہیں نا جو مدنی چینل کے ناظرین، آپ کو بھی تجربہ ہے، یہ اس قسم کا ہوتا ہے، یہ گھر میں جو والد سرپرست ہمیں دیکھ رہے ہیں اس قسم کا مدنی ماحول بنتا ہے. اب یہ پتہ نہیں کہاں سے ان کی تربیت ہو رہی ہے کہ ہم روئیں گے نا. اچھا یہ ہوتا ہے عماد بھائی، میں آپ سے بھی تھوڑا جاننا چاہوں گا کہ بچہ روئے جا رہا ہے، جب سوٹ کی ہی بات کر لیں، مجھے پہننا ہے مجھے پہننا ہے، اب رو رہا ہے، بری طرح رو رہا ہے، یہ کہ دیوار پکڑ کے رو رہا ہے، دروازہ کھینچ کے رو رہا ہے، اس کا کام ہوتا ہے، یہ بھی پتا ہے مدنی منوں کو کہ روئیں گے تو ہمارا بس ہو جائے گا. اب وہ جب رو رہا ہے، آج میں نے وہ سوٹ پہنانا ہی نہیں ہے، تو اب کیا کیا جائے؟ دیکھیں بات یہی ہے کہ والدین کو اولاد کی تربیت کرنی چاہیے، اور یہی بات بیان کر رہے ہیں جب اس کو لالچ کے بارے میں بتایا جائے، فلاں چیز بتائی جائے تو ہوتا. میں ایک سفر میں تھا، ایک بچی اچھا آپ نے اس کا جواب دینا کہ وہ رو رہا ہے تو کیا کریں؟ ہاں یہ میرا سوال اپنی جگہ پہ قائم رہے گا. رو رہا ہے، میں بتا رہا ہوں، اس کا رونا ہی بتا رہا ہوں. ایک بچی تھی وہ سفر میں ساتھ، اب وہ مثال کے طور پہ ٹوسٹ وغیرہ رکھا ہوگا نا تو مطلب غصے میں روتے ہوئے باقاعدہ اس کی پٹائی کر رہی تھی ٹوسٹ کی. اچھا اب ایسا بچہ میں نے دیکھا، میں اتنا پریشان ہوا اور میں اس نتیجے پہ پہنچا شاید اس بچے کو ضد کی عادت ہوگی تو ٹوکتا کوئی نہیں ہوگا جب تک سمجھائیں گے نہیں بچے کو. دیکھیں ایک ہوتا ہے بچے کو مارنا اور یہ کرنا، بھائی تربیت کرنے کے لیے بولنا پڑے گا، سمجھانا پڑے گا. آپ کو پیار محبت سے بتا، بیٹا اچھی بات نہیں ہے، اس طرح نہیں بولتے، آپ کی بڑی بہن ہے آپ بولیں، آپ کی چھوٹی بہن ہے جی آپ کو بھی بولنا پڑے گا. آپ جو جی نہیں بولیں گے تو کیا ہوگا، یہ آپ کو جی نہیں بولے گی. آپ کو آپ کی چھوٹی بہن آپ کو بھیا بولے، آپ کی چھوٹی بہن آپ کو باجی بولے، آپ نے یہ باجی کا لفظ سننا ہے تو آپ کو بھی اس سے آپ سے بات کرنی پڑے گی. تو جب آپ اس طرح بچے کو سمجھائیں گے، دیکھیں پیارے بچے آپ ضد کریں گے، ضد کرنا اچھے بچوں کا کام نہیں ہے. ان کو سمجھائیں گے نہیں، تربیت کریں گے نہیں، لالچ کا نقصان بتائیں گے نہیں، تو پھر یہ خود و کچھ ہے وہ سب اپنے ہی ہاتھوں کے بدولت. اب وہ جیسے کام کیے ہیں ویسا ہی ہوگا. بیج ڈالے آپ آم کا اور کھائیں سیب، ایسا ہو نہیں سکتا. آپ نے بہت پیارا مدنی پھول دیا کہ ان کو ٹوکیں، اور جس طرح کہ آپ نے فرمایا نا کہ ان کو روکیں، ایسے نہیں بولنا ہے، ایسے بولنا ہے. بس اوقات یوں ہوتا ہے کہ گھر میں ہی جو اسکول بن جاتا ہے، دارالمدینہ کھل جاتا ہے، مدرسہ لگ جاتا ہے. اب یہ جو چھوٹی مدنی منی ہے، چھوٹا مدنی منا ہے، اب یہ قاری صاحب بن جاتے ہیں، بس اوقات ناظم صاحب بن جاتے ہیں، بس اوقات یہ امی بھی بنے ہوتے ہیں، ابو بھی بنے ہوتے ہیں. اب جو ہم نے الفاظ ان کو کہے ہوتے ہیں نا، ان کو ادا کیے ہوتے ہیں، اب یہی جو اپنے جو کزنس وغیرہ ہوتے ہیں چھوٹے مدنی منع، اب یہ باجی بنی ہوئی ہیں یا پھر یہ قاری صاحب بنے ہوئے ہیں، یہ سر بنے ہوئے ہیں، اب اسی انداز سے جو ہے سمجھا رہے ہوتے ہیں. آپ بیٹی آئیے، پھر ان کے نام بھی رکھے ہوئے ہوتے ہیں باقاعدہ، جو ان کے اسکول کے اندر جو مدرسے کے اندر بچے ہوتے ہیں ان کے نام جو ان کو پسند ان کے دوستوں کے نام ہوتے ہیں وہی نام رکھے ہوتے ہیں. آپ بیٹی آئیے، آپ کھڑے ہو جائیں، چلیں یہاں سے ہو جائیے. اب جس انداز سے میں نے اپنے مدنی منع کو بولا ہوگا، والدہ غور کر لیں، امی غور کریں کہ جس انداز سے میں نے غصے میں جو جملے ان کو ادا کیے نا، آگے چل کے وہ یہی جملے ادا کر رہے ہوں گے. تو میں اچھے جملے کہوں، اور اگر یہ رو رہا ہے تو رونے دیں. کب تک روئے گا؟ کب تک روئے گا؟ اگر آپ نے ان کے رونے کی وجہ سے بھرم میں لے لی، آپ نے ان کے رونے کے ڈر گئے، تو آپ ان کے ادھر یہ نہیں چلے گا، جو روتا ہے اس کا کام ہوتا ہے. رونے دیں. یہ کب تک ضد کرے گا؟ بچہ خود ہی چپ ہو جائے گا، پھر اس کے دل میں یہ بات بھی بیٹھ جائے گی کہ میرے رونے سے کام نہیں ہوگا. آج چھوٹی چیز کے لیے رو رہا ہے، کل بڑی چیز کے لیے روئے گا، تو کہاں تک آپ اس کی ضدیں پوری کریں گے؟ اور ضد پوری نہیں کی جاتی. اور کلاس روم میں تو آپ نے کلاس روم کے ماحول کے حوالے سے قاری صاحبان کو بھی مدنی پھول دے دیا، آپ نے ٹیچرز کو بھی دے دیے. جی تو پیارے پیارے مدنی منو، ہمیں اس مدنی گلدستے سے ہمارا یہ مدنی ذہن بنا کہ ہمیں ضد نہیں کرنی ہے. اگر ایک سوٹ آ گیا تو اسی پہ شکر ادا کرنا ہے، 2 آ گئے تو اس پہ شکر ادا کرنا ہے، اگر 3 آ گئے دوسروں کو بتانا بھی نہیں ہے. ہو سکتا ہے کہ اس کا بیچارے کا ایک سوٹ بنا ہو، یا ہو سکتا ہے اس کے امی ابو نے بنایا نہیں ہو، آپ کا ایک سوٹ بنا، آپ اس کو دکھائیں، دیکھو میرے ابو تو یہ لے کر آئے، پھر وہ بھی ضد کرے گا. تو کسی کو بتائے بھی نہیں، چپ چاپ سے آپ پہن لیں اور شو بھی نہیں ماریں کہ دیکھو ہم نے یہ پہنا، ہم نے یہ پہنا، ہم نے یہ پہنا. پر گھر میں رہیں، امی کو دکھائیں، ابو کو دکھائیں، باہر اپنے دوستوں میں بھی تذکرہ نہ کیجیے ہمیں اتنی عیدی ملی ہے، آپ کو کتنی عیدی ملی ہے. تو یہ بھی نہیں ہونا چاہیے. تو یہ مدنی گلدستے سے ہمارا یہ ذہن بننا چاہیے کہ انشاءاللہ عز و جل جو ہمارے گھر والے ہمیں دیں گے ہم وہ قبول کریں گے، ضد نہیں کریں گے. جی مات بھائی، یہ بڑا شاندار سا مدنی گلدستہ تھا، اور مزید کیا بتا رہے ہیں؟ اگلا تو پھر آپ کو اگلے سلسلے کا انتظار بھی کرنا پڑے گا مدنی گلدستے کے لیے. اچھا جی، تو مدنی چینل کے ناظرین، اب ہمارے سلسلے کا وقت بھی اختتام ہوا. اللہ عز و جل ہمارے اس آج کے سلسلے کو اپنی بارگاہ میں قبولیت کا درجہ عطا فرمائے. سلسلے کے اختتام پر ہم آپ کو ایک شاندار سا، ایک پیارا سا مدنی گلدستہ دکھاتے ہیں. مدنی گلدستہ دیکھیں گے اور اسی کے ساتھ ہم اپنے سلسلے کو بھی اختتام کریں گے. آئیے اپنے عزم کا اظہار کرتے ہیں. غیبت کے خلاف جنگ جاری رہے گی، نہ غیبت کریں گے نہ غیبت سنیں گے انشاءاللہ عز و جل. شیطان کے خلاف جنگ
جاری رہے گی انشاءاللہ عز و جل. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. حکایت حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی خدمت بابرکت میں کچھ لوگ حاضر ہوئے اور عرض کی، ہم سفر حج پر نکلے ہیں، مقام صفاح پر ہمارے قافلے کا آدمی فوت ہو گیا ہے. ہم نے اس کے لیے جب قبر کھودی تو ایک بہت بڑا کالا سانپ بیٹھا نظر آیا جس نے قبر کو بھر رکھا تھا. اسے چھوڑ کر دوسری قبر کھودی تو اس میں بھی وہی سانپ نظر آیا. اب آپ کی خدمت باعظمت میں اس گمبھیر مسئلے کے حل کے لیے حاضر ہوئے ہیں. حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا، یہ اس کی خیانت کی سزا ہے جس کا وہ مرتکب ہوا کرتا تھا. اور بیہقی کے الفاظ یہ ہیں، ذاک عملہ الذی کان یعمل، یعنی یہ اس کے عمل کی سزا ہے جو وہ کیا کرتا تھا. آپ حضرات اسے ان دونوں میں سے کسی ایک قبر میں دفن کر دیجئے. خدا کی قسم اگر اس دنیا کی ساری زمین بھی کھود ڈالو گے تب بھی ہر جگہ یہی پاؤ گے. بالآخر ہم نے اس کو سانپ بھری قبر میں دفنا دیا. واپس آ کر ہم نے اس کا سامان اس کے گھر والوں کو دے دیا اور اس کی بیوہ سے اس کے اعمال کے بارے میں سوال کیا تو اس نے بتایا کہ یہ کھانا بیچتا تھا اور اس میں سے اپنے گھر والوں کے لیے کچھ نکال لیتا تھا، پھر کمی پوری کرنے کے لیے اس میں اتنی ہی ملاوٹ کر دیتا تھا. دعوت کرنے والے مان جا، خود کو یوں دوزخ کا مت ایندھن بنا. چھوڑ دو اے تاجروں کم تولنا، جھوٹ چھوڑو بیچنے میں بولنا. مت کسی کا حق دبانا، رکھ لو یاد سخت تر از حق رب حق العباد. اے عاشقان رسول، دیکھا آپ نے کہ ملاوٹ والا مال دھوکے سے بیچنا کتنا خطرناک ہے. دنیا اور آخرت کی اس میں بربادی ہے. تو کبھی بھی دھوکے سے ملاوٹ والا مال نہیں بیچنا چاہیے. اللہ تعالی آپ سب کی حلال روزی میں خیر و برکت عطا فرمائے. مدنی چینل دیکھتے رہیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.